بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام گفتگو کے ساتھ میں ہوں اسامہ اعجاز. ناظرین، پاکستان میں جہاں بڑے بڑے مسائل موجود ہیں وہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت مہنگائی ہے. اگر میں پچھلے مہینے مہنگائی کے فیکٹس دیکھوں تو پاکستان میں مہنگائی کی ریشو 24% موجود تھی، لیکن ایک مہینے بعد یہی مہنگائی کی ریشو 2% انکریز ہونے کے بعد 26% ہو چکی ہے. وفاقی حکومت مہنگائی کم کرنے کے دعوے تو کر رہی ہے، لیکن دوسری طرف انتقامی کارروائیوں میں مصروف ہے. وفاقی حکومت ہو یا اپوزیشن جماعتیں ہوں، غریب عوام کو ریلیف دینے کی بجائے ایک دوسرے سے اقتدار کی کرسی حاصل کرنے میں مصروف ہے. چنے کی دال جو کہ پاکستان میں چند روپے میں فروخت ہوتی تھی، آج وہی چنے کی دال 330 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے. پاکستان میں پیٹرول کی قیمت غریب عوام کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے. پیاز جو کہ غریب عوام کی بنیادی ضرورت ہے، مارکیٹ میں 250 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے. پاکستان کے بینکوں میں سعودی عرب کی سرمایہ کاری، یو اے ای کی سرمایہ کاری، چائنا کی سرمایہ کاری موجود ہے. اگر خدا نہ خواستہ ہمارے بینکوں سے تمام ممالک اپنی سرمایہ کاری اٹھا لیں گے تو پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہونے کے قریب پہنچ جاتا ہے. تو ان سب فیکٹس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ میں موجود ہیں ڈاکٹر اعجاز سندھو، جو کہ ڈائریکٹر آپریشن ایجوکیشن لینڈنگ ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، 75 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو. 75 سالوں میں پہلی دفعہ پاکستان 4 بڑے معاشی بحرانوں سے گزر رہا ہے، جس میں معاشی بحران بھی ہے، آئینی بحران بھی ہے، سیاسی بحران بھی اور دہشت گردی کا بحران جو کہ دوبارہ سر اٹھا رہا ہے. تو ان بحرانوں کے خدشے میں ایز اے نیشن، ایز اے حکمران، ہمارا سب سے پہلا فوکس کیا ہونا چاہیے؟ اس طرح کے مسائل ٹائم اینڈ اگین ہمیں آتے رہے جی، اور ہم اس طرح کے مسائل سے باہر نکلتے رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم پہلے باہر نہیں نکلے، ہر دفعہ نکلتے ہیں. لیکن یہ انفارچونیٹ ہے کہ جو ہماری حکومتیں ہیں جتنی بھی آتی رہی ہیں وہ سنسیئرلی کام نہیں کرتی ہیں. اگر وہ سنسیئرلی کام کرتی تو یہ مسائل یہاں تک نہ پہنچتے. سر، ہر حکومت دعوے تو کرتی ہے کہ ہمیں موقع دیں. ابھی بھی جنہوں نے حکومتیں کر لی ہیں وہ دوبارہ عوام میں دعوے کر رہی ہے کہ ہمیں موقع دیں، ہم مہنگائی ختم کر لیں گے، ہمیں دوبارہ چانس دیں، جبکہ وہ اپنے ٹینیور میں یہ چیز کو نہیں حاصل کر سکے، مہنگائی ختم نہیں کر سکے. یہ جو آپ نے بات کی نا کہ ہر حکومت، پرابلم یہی ہے کہ جو آپ کو ہوم ورک کرنا چاہیے وہ بالکل آپ نے نہیں کیا ہوتا. آپ کو پہلے سے تیاری کر کے آنا چاہیے کہ اب بڑے بڑے ہم رستوں بھی آئے کہ جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن کچھ نہیں کر سکے. وہ اپنا الو سیدھا کرتے رہیں اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا رہا. تو جب تک آپ پراپرلی تیاری نہیں کر کے آئیں گے کہ پاکستان کے اصل ایشوز کیا ہیں اور ان کو آپ کو کیسے حل کرنا ہے. جی، جو آپ نے بات کی کہ بینکوں میں، تو یہ تو بڑے عرصے سے جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت قائد اعظم نے 1.5-2 مہینے کے بعد ان کو پتا چلا کہ پیسے ہی نہیں ہے تو تنخواہیں کہاں سے دیں. تو تب انہوں نے 3 بڑے جو سیٹھ تھے اس زمانے میں، سیٹھ حبیب تھا، سیٹھ داؤد تھا اور سیٹھ آدم جی تھا، ان تینوں کو بلایا اور ان تینوں نے بلینک چیک دے دیے کہ آپ جتنی تنخواہ دینا چاہتے ہیں. تو ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل موجود ہوتا ہے اگر سنسیئرلی آپ حل کرنا چاہیں. ہم دعوے بہت کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سائیکل پہ پرائم منسٹر ہاؤس جائیں گے، بعد میں ہم ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ جاتے ہیں. جی ٹھیک، پھر ہم آ کے کہتے ہیں دوسری حکومت آتی تو وہ کہتے ہیں جی سارا کچھ انہوں نے غلط کیا تھا. سب کاموں میں آخر آپ کی نظر میں رکاوٹ کیا ہے؟ کیوں نہیں جتنی بھی 75 سال ہو گئے جتنی حکومتیں آئیں ہم نے ماشاءاللہ بھی دیکھے، تو یہ ایسا ریلیف کیوں نہیں بن پایا کہ ہم کم از کم پاکستان کا قرضہ تو ختم ہوتا؟ قرضہ ختم کرنے کے لیے پلاننگ کرنی پڑے گی. پہلی تو بات یہ، ہمارے پاس جو بھی حکومت آتی ہے وہ باہر سے قرضہ لیتی ہے صرف اپنی عیاشیوں کے لیے. کبھی بھی کسی حکومت نے اپنی عیاشیاں ختم نہیں کی، ہمیشہ قربانی غریب سے مانگی، خود نہیں دی. ابھی پہلی دفعہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے پچھلے دنوں 2 دن پہلے اناؤنس کی ہے کچھ میئرز اور 200 ارب روپے کی بچت کی بات کی ہے، جبکہ فیکچول پوزیشن یہ ہے کہ 2000 ارب سالانہ ہمارا ضائع ہوتا ہے ان عیاشیوں پہ. پروٹوکول میں دنیا بھر میں پھرا ہوں، خاص طور پہ میں یورپ میں رہا ہوں، وہاں میں نے کبھی پورا یورپ پھرا لیکن میں نے کبھی کہیں پروٹوکول نہیں دیکھا. سر، آپ کبھی سائرن بجاتی ہوئی گاڑیاں نہیں دیکھی تھی فائر ایمبولینس کے. آپ نے دنیا پھری ہے تو اس میں ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہیں آپ نے دیکھی ہے کہ 88 رکن وفاقی کابینہ موجود ہے؟ دنیا میں کہیں بھی نہیں. تو 88 رکنی کابینہ پاکستان میں ضرورت ہے کابینہ کی 88 بندے. میں کہتا ہوں 12 سے زیادہ ہونے ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے کہ 12 آپ کے لیے بہت ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم نے ساری حکومتوں کو ازما لی ہے، ہم نے ماشاءاللہ کو بھی ازما لیا. نیٹ رزلٹ کیا نکلا؟ بہت بات ہوتی ہے ٹیکنوکریٹ کی، لیکن ٹیکنوکریٹ بھی اگر صحیح طریقے سے آئے. پہلی تو بات یہ ہے کہ الیکشنز کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ایک تو آپ الیکشن لڑ کے آتے ہیں، دوسرا پھر
کچھ سیٹس ہوتی ہیں خواتین کی بھی مخصوص اور ٹیکنوکریٹ جی بھی ہیں. کیا ان پہ ہم ٹیکنوکریٹس لاتے ہیں؟ وہ ٹیکنوکریٹ آ کے مسئلہ حل کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں کر سکتے، لیکن ہم لاتے ہی نہیں. ہمارے پاس ڈاکٹر محبوب العقب کسی زمانے میں ہوتا تھا اور اس نے سولوشن بھی دیے تھے، اور اس کے سولوشن ساؤتھ کوریا نے امپلیمنٹ کیے اور ساؤتھ کوریا ترقی کر گیا. اس سے پہلے بھی ایک تھے، انہوں نے سولوشن دیے، وہ جاپان نے امپلیمنٹ کیے، سنگاپور نے ہمارے کاپی کیا، چائنا نے ہماری پالیسیز کو کاپی کیا. تو ہماری پالیسیز کو کاپی کر کے دنیا کے اور ملک آگے چلے گئے، لیکن ہم پیچھے رہ گئے. اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم پالیسی تو بڑی اچھی بناتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، عمل اس پہ نہیں کرتے. عمل کرنے کے لیے سنسیئرٹی چاہیے. سر آپ نے یہاں پہ ٹیکنوکریٹ کی بات کی، تو کیا پاکستان میں ٹیکنوکریٹ حکومت کارآمد ثابت ہوگی؟ بالکل ہو سکتی کہ جہاں آپ نے اتنی چیزیں اسمال لی. پچھلے دنوں ٹیکنوکریٹ پہ کیونکہ ایک افواہ آئی ٹیکنوکریٹ حکومت آئے گی، جس میں مسلم لیگ نون نے بھی مخالفت کی، پی ٹی آئی نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، ہم روڈ بلاک کر دیں گے، یہ کر دیں گے. تو یہ لوگ کیوں خلاف ہے ٹیکنوکریٹ کو؟ اس لیے کہ ان کی باری ختم ہو جاتی ہے. اچھا، ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر ٹیکنوکریٹ آ گیا اور انہوں نے پاکستان کے مسائل کو حل کر دیا تو تمام سیاسی پارٹیاں باہر ہو جائیں گی، تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. ان کی سیاست صرف اقتدار کے لیے ہوتی ہے، مسائل حل کرنے. غریب آدمی کا کیا قصور ہے اس میں؟ اگر ٹیکنوکریٹ غریب آدمی کو ریلیف دے سکتی ہے تو پھر گورنمنٹ آنی چاہیے. دیکھیں، غریب آدمی کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ ہر چیز کی قیمت جب آسمان پہ پہنچ گئی ہے تو غریب باہر نکلا. وہ ایک مشہور ہے کہ 100 پیاز اور 100 جوتے والا، تو بادشاہ نے کہا تو 100 پیاز بھی کھا لیے، 100 جوتے بھی کھا لیے. لیکن ہمارے یہاں ہمارے ساتھ وہی ہو رہا ہے. ہمارے پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، عوام روڈوں پہ آنے کی بجائے پیٹرول پمپ سے رش لگا. بالکل، جس دن مہنگا پتہ چلتا ہے جی آج ریٹ بڑھنا ہے تو مہنگا پوری لائنیں لگ جاتی ہیں، پیٹرول شارٹ ہو جاتا ہے. سر نو ڈاؤٹ پاکستان اکانومی بیونڈ ICU ٹوڈے، تو اس ملک میں اکانومی کو لے کے چارٹر آف اکانومی نہیں ہو سکتا؟ آج نہیں، میں کہوں گا 75 سال سے ہی ICU میں، 75 سال سے ہی ICU میں. سر ابھی کیونکہ چارٹر آف اکانومی کی جب آپ نے بات کی تو 2010 میں لاہور چیمبر آف کامرس سے ہم پہلے بھی ایک ڈاکومنٹ دے چکے ہیں چارٹر آف اکانومی. ٹھیک ہے. اور ابھی ریسنٹلی بھی لاہور چیمبر آف کامرس میں اس پہ کافی بات چیت ہو رہی ہے، اور بزنس انڈسٹری جتنی بھی ہے وہ ساری اس پہ کام کر رہی ہے. کیا چارٹر آف اکانومی کو دینے کے بعد اس کو امپلیمنٹ کون کرے گا؟ کیونکہ اصل ایشو تو امپلیمنٹیشن ہے. بالکل، کہ پالیسیز تو ہم نے بہترین دی، ان کو اگر ہم نے امپلیمنٹ کیا ہوتا تو آج یہ ہمارا حال ہی نہ ہوتا. ہمارے پاس جو منرلز ہیں وہ $1 ٹریلین کی ہیں. ہمارے جو قرضے ہیں وہ کتنے ہیں؟ $120 بلین. وہ بلینز میں ہے، وہ بلینز میں ہے اور وہ ٹریلینز میں ہے. ایک ہم ریکوڈیک کو لے لیں، $600 بلین کے ریزرو ہیں صرف تانبے کے. ٹھیک ہے. کیا ہم ان کو پراپرلی استعمال کر رہے ہیں؟ سونے کے ذخائر علیحدہ ہیں. سر یہی تو وجہ ہے کہ ایسے کیا باؤنڈنگ ہے، ایسے کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے جو ذخائر ہیں، جو قدرتی ذخائر ہیں، وہ یوز نہیں کر پا رہے؟ اس کے لیے کام کرنا پڑے گا، شارٹ کٹ نہیں لگے گا. ٹھیک ہے. یہ بہت آسان ہے کہ IMF سے ڈالر لیے، یاشی کی، اور ایسے کام کیے کہ جن کے تھرو آپ کو رشوت ملے اور کرپشن آپ کر سکیں اور اپنی عیاشیوں پہ خرچ کر سکیں. کیونکہ آپ کو سنسیئرلی کام کرنا پڑے گا، لانگ ٹرم کام کرنا پڑے گا. شارٹ ٹرم کام سے مسئلے حل نہیں ہوتے. تو لانگ ٹرم جب آپ کو کام کرنا پڑے گا تو اس کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں 3-4 سال میں ہم جتنی جیب بھر سکتے ہیں وہ بھر لیں، اس کے بعد اگلی حکومت دیکھی جائے گی کیا ہوتا ہے. تو جب تک ہماری مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ فوج بھی 3 دفعہ آئی. جو پہلی دفعہ تھی اس نے واقعی کچھ اچھے کام کیے تھے، پاکستان نے ترقی کی. وہ کون سی تھی ہمارے ناظرین؟ ایوب خان کے دور میں بہت ترقی ہوئی ہے پاکستان کی. آپ کے ڈیم جتنے بنے، آپ کی انڈسٹری جتنی لگی، وہ ساری ایوب خان کے دور میں لگی. کچھ کام غلط تھے، کچھ اچھے تھے. غلط کام بھی انہوں نے کیا، ہم یہ نہیں کہتے کہ غلط نہیں کیے، لیکن اس دور کی ترقی کا رزلٹ کیا نکلا؟ بریک کہاں پہ لگی؟ ذوالفقار علی بھٹو نے جب آ کے پاکستان جب دولخت ہو گیا تو اس کے بعد جو نیشنلائزیشن کی، اس نے آپ کی ایجوکیشن کا، آپ کی ہیلتھ کا، آپ کی بینکنگ سیکٹر کا اور آپ کی انڈسٹری کا، چاروں کا تباہ کر دیا. یہ چاروں بیک بون ہوتے ہیں کسی بھی اکانومی کے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہی. اس کے بعد سے آج تک آپ کی انڈسٹری پاؤں پہ نہیں کھڑی ہو سکی. ٹھیک ہے. اس وقت آپ ایکسپورٹر تھے، آپ ایشین ٹائیگر تھے. یہ ٹاٹا واٹا کچھ بھی نہیں تھا ہمارے مقابلے. جو ہمارے پاس انڈسٹریز تھے، ہم نے 22 خاندان ختم کرنے کی کوشش کی.
لیکن رزلٹ کیا نکلا؟ ہم نے پوری اپنی انڈسٹری تباہ کر دی, ایک کی جگہ 50 مزدور بھرتی کر دیے, کام ایک بھی نہیں کرتا. تو ہم یہ کہنا کہ جی اسٹیٹ ختم کر رہے ہیں. دنیا بھر میں جو ترقی ہوتی ہے وہ انڈسٹریز کے تھرو ہوتی ہے, انڈسٹری زیادہ جاب پروڈیوس کرتی ہے, گورنمنٹ کا کام صرف فیسیلیٹیٹ کا. ہمارے پاس ٹرکی کی ایگزامپل ہے, پچھلے 20 سال پہلے ٹرکی کے برے حالات تھے, ہمارے حالات, انہوں نے اپنے وہ ڈالرز میں اپنی لین دین بھی بند کر دیا, وہ کہہ رہے ہماری کرنسی میں ہوگی لین دین. وہ تو بات کا ایشو نا, اپنی کرنسی آپ پہلے اس فارم پہ تو کھڑے ہونا, ہاں پھر وہ آپ یہ بات کر سکتے ہیں. جب آپ کر دیا نا, اگر وہ نہیں کھڑے انہوں نے, لیکن وہ کر دیا انہوں نے, کھڑے کیسے ہو؟ اصل ایشو یہ, ٹھیک ہے, فارم پہ کھڑے ہونے کے لیے ایک تو وہاں انہوں نے صرف اور صرف اکنامک ریفارم پہ کام کیا, ٹھیک ہے, وہ نہ فوج سے لڑے نہ کسی اور سے لڑے. ٹھیک ہے. جب اکنامک ریفارم ہو گئی تو پھر آپ نے دیکھا کہ جب فوج نے کو کرنے کی کوشش کی تو پبلک, ان کی عوام باہر آگے لیٹ گئی, یہ سب نے دیکھا, پوری دنیا نے دیکھا. جی تو آپ اگر عوام کے لیے کچھ کریں جی تو عوام آگے آتی ہے. عوام کو پیسے دے کے نہیں لایا جاتا. ہمارے ہاں تو عوام کو پیسے دے کے بریانی کی پلیٹ پہ عوام آ جاتی, جلسوں میں بریانیوں کی پلیٹوں پہ ہی عوام آتی ہے نا. تو ریئل میں آپ کو لیڈر اگر ملے ترقی کی جگہ, یا بنگلہ دیش حسینہ واجد کی ایگزامپل لے لیں, بہت ترقی کر گیا, پاکستان سے پیچھے تھا, بہت پیچھے تھا, لیکن وہ آگے نکل گیا صرف اس لیے کہ وہاں حکومت نے سنسیئرلی کام کیا. ٹھیک, اب ٹیکسٹائل سیکٹر ہماری بیک بون ہے, آپ کی کاٹن کی پروڈکشن کم ہوگی, ٹھیک ہے, ہم کاٹن پروڈیوس کر رہے ہیں, لیکن دنیا بھر میں جو پروڈکٹس جا رہی ہیں وہ بنگلہ دیش کی, ہماری نہیں ہے. کیوں؟ بنگلہ دیش کے پاس تو کاٹن نہیں ہے, انہوں نے انڈسٹریلسٹ کو فیسیلیٹیٹ جسٹ کیا کہ یہاں آ کے انڈسٹری لگائیں, آپ کو یہ بینیفٹ دیں گے. آپ کا سب سے بڑا بینیفٹ کیا ہوتا ہے؟ انرجی, کیونکہ ان پٹ ہے. ان پٹ کی اگر کاسٹ ہائی ہوگی تو آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے ورلڈ میں. تو انہوں نے وہ تمام فیسلٹیز دیں جس سے ان پٹ کاسٹ منیمم ہو, لیبر ان کی ویسی چیپ ہے. اس وقت چائنا کو جو سب سے بڑا پرابلم آ گیا ہے, اور ہر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ چیپ لیبر نے, ان کی پروڈکٹس مہنگی ہو جاتی. تو یہ اب پاکستان کے پاس بڑی اپرچونٹی ہے, آپ کے پاس 60% یوتھ ہے, آپ کی لیبر چیپ ہے, آپ کچھ کرنا چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن کرنے کے لیے آپ میں ہمت ہونی چاہیے, کرج ہونی چاہیے, آپ میں لوٹ مار کا بازار نہیں گرم کرنا چاہیے. چیزوں کی قیمتیں بڑی آسانی سے کم ہو سکتی ہیں. سپلائی چین کا میکانزم ہے جس کو آپ کی لوکل جو گورنمنٹ ہے, ڈسٹرکٹ گورنمنٹس, ڈی سی جو ہے, یہ ڈی سی کا کام ہے ان چیزوں کو مینٹین کرنا. اگر آپ ڈی سی کو کسی اور کام پہ لگا دیں گے تو اس نے یہ کیا کرنا, اس کو پوچھتا کون ہے کہ یہ کام تم آ رہا ہے, کیوں نہیں تم سپلائی چین بہتر کر رہے. تو یہ ساری سولوشن موجود ہیں, یہ نہیں کہ سولوشن نہیں موجود, صرف آپ کو اچھی ول چاہیے, کرے چاہیے, ایک اچھا لیڈر چاہیے جو لیڈر آ کے ان تمام مسائل کو حل کر سکے. ہمارے پاس ابھی تک کوئی اچھا لوگ کہتے ہیں عمران خان, لیکن عمران خان نے 4 سال میں خود کیا پالیسیز تھیں اس کی. اب کہنا کہ میں دوبارہ آ کے کروں گا, بھی پہلے ایک دفعہ ٹیسٹ ہو, شیر شاہ سوری کو اگر موقع ملا تو اس نے کیا کچھ کر دیا. سر آپ نے دیکھا ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی ہے, نون لیگ کی گورنمنٹ رہی ہے, تو سب بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں موقع دیا جائے, ہم مہنگائی ختم کر دیں گے. وہی نا, بار بار موقع مانگ رہے ہیں, جب موقع ملا تو تب کیا کیا. اصل ایشو تو یہی ہے. تو دوبارہ موقع ملے گا. ابھی سال ہو گیا اس حکومت کو تقریباً آئے ہوئے, کیا کیا ابھی تک؟ کہ 2000 آتے ہی آپ کو پتا تھا کہ جی حالات خراب ہیں, تو 2000 ارب سالانہ کی جو نقصان ہو رہا تھا جو عیاشیوں پہ, وہ بند کر دینا چاہیے تھا. کیوں نہیں کیا؟ اب آ کے آپ 200 ارب کی صرف ڈاکٹر صاحب بات کا سلسلہ یہیں سے جاری کریں گے. باتیں بہت اچھی ہو رہی تھی, تو ہمیں بریک پہ جانا ہوگا. ناظرین ہمیں چھوٹے سے بریک پہ جانا ہوگا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈاکٹر بننا میرا خواب تھا. الحمدللہ پورا ہوا. انجینئر بننا میرا شوق تھا. الحمدللہ میں کامیاب ہوئی. ہمارے خوابوں کو پورا کیا نساء گرلز کالج نے. Nisa Girls Colleges, ultimate environment, highly qualified faculty, purpose-built campus, air-conditioned classrooms اور laboratories, جدید ترین کمپیوٹر لیب, شاندار لائبریری, آرام دہ کیفیٹیریا, ہیوی ڈیوٹی جنریٹرز اور ٹرانسپورٹ کی سہولت کے ساتھ
निसा गर्ल्स कॉलेजेस दाखिले जारी हैं। FSC प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, ICS, ICOM, FA, BCom, BSc, BA। निसा गर्ल्स कॉलेजेस, अनवार क्लब रोड, सियालकोट। फोन 052-426-3722। वेलकम बैक टू द शो। डॉक्टर साहब, जो हम बात कर रहे थे तो इसका हल क्या है पाकिस्तान में, ये कैसे? सबसे हल की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली तो बात ये होती है कि आप कमा क्या रहे हैं और खर्च क्या कर रहे हैं। ठीक है कि फॉर एग्जाम्पल आप घर में 100 रुपया कमा रहे हैं और 500 खर्च करेंगे तो 400 रुपया आपको कहीं ना कहीं से मांगना पड़ेगा। ठीक, ये हमारी हुकूमत का भी यही हाल हुआ है। ठीक है कि वो 400 रुपया मांगने पे लगी हुई है लेकिन कमाई को बेहतर नहीं कर रही। लेकिन ये हमारे गुजरा की अयाशियाँ क्यों नहीं कम हो रही, जबकि हम देख रहे हैं कि इनके 88 रुकन कबीना मौजूद है, इनके खर्चे हैं, इनके पेट्रोल का खर्चा है, इनके साथ सिक्योरिटी है, फिर इनके घर हैं, वहां पे बिजलियां चलती रहती हैं, बंद होती हैं, तो इन सब के खर्चे बंद नहीं होती, सिर्फ चलती रहती हैं क्योंकि मुफ्त में। ठीक। असल तो इशू यही जो आपने अय्याशियों की बात की कि वो आते ही सिर्फ अय्याशी के लिए। यहाँ पे बड़ा मेरा क्वेश्चन माइंड में आया कि आज जो महंगाई है पाकिस्तान में, पहले ये 75 साल कभी ऐसे नहीं हुआ कि पाकिस्तान इस दहाने में आया हो। माजी में हुआ लेकिन इस तरह की सूरत कभी पैदा नहीं हुई। तो इसमें आप समझते हैं कि सारा कसूर सियासतदानों का, कहीं हमारे इदारों का भी कसूर है? आप 50 साल पहले के अखबार उठा के देखें और आज के अखबार देखें तो सुर्खियां सेम है। अच्छा, कोई फर्क नहीं। ठीक है। इसलिए हर दौर में ये इशू इसी तरह की चलते रहे। लेकिन ये कहना वाला कि इशू नहीं, अब सामने आया, जहां तक मैंने देखा है, पहले कभी हिस्ट्री में ऐसी सूरत हमने देखी नहीं है कि पाकिस्तान फिंच की रिपोर्ट में -3 हो जाए और IMF हमें कर्जा ना दे रहा हो, वो कह रहा हो पहले शराइत पूरी करें, बिजली महंगी करें, पेट्रोल महंगा करें। ये हमने फर्स्ट टाइम देखा है। नहीं, पहले फर्स्ट टाइम पब्लिक हुआ है। ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि पहले पब्लिक नहीं होता रहा। ठीक है। और पब्लिक क्यों हुआ है? क्योंकि वो बार बार यही कह रहे हैं कि अपनी आमदनी के जराए बेहतर करो, अपने खर्चों को कंट्रोल करो। जो भी मैंने बात की थी कि 500 और 400 100 रुपया आप कमा रहे हैं, 500 खर्च कर रहे हैं, तो बाकी 400 रुपया तो वो ये कह रहे हैं कि जी हमसे लेने की बजाय आप हम देने को तैयार हैं, ये नहीं कि नहीं तैयार, लेकिन पहले हमें पूरा एक प्लान दें कि आप अपनी आमदन किस तरह बेहतर करेंगे। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो पिछले साल 80 बिलियन आपकी इंपोर्ट थी और 32 बिलियन आपकी एक्सपोर्ट थी, 48 बिलियन का तो सीधा सीधा ये गैप था। अब वही बात होगी कि आपने 32 अरब डॉलर कमाए और 80 अरब डॉलर खर्च कर दी। ठीक है। अब मुझे बड़ी हंसी आई थी उस वक्त जब शुरू में इमरान खान ने आने से पहले तकरीरें किया करता था, तो वो कहा करता था इस बात के कि जी मैं खुदकशी कर लूंगा लेकिन IMF से कर्जा नहीं लूंगा। तो मुझे इसी बात पे हंसी आती थी कि अगर प्रॉपरली होमवर्क किया हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कर्जा क्यों लेना है, और कर्जा लिए बगैर आप रह नहीं सकते। तो उस कर्जे को ना लेने तक पहुंचने के लिए आपको कई साल लगे। आपको एक पूरा प्लान बिल्ड करना पड़ेगा, जो आपके रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करना पड़ेगा, अपनी एक्सपोर्ट को बेहतर। जो हम टर्की की पहले एग्जांपल दे रहे थे, तो टर्की ने यही किया, अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाई आस्ता आस्ता, उनकी इंपोर्ट कम होती गई, एक्सपोर्ट बढ़ती गई, तो वो अब बिलियन डॉलर उनकी सरप्लस है। उनके इदारे भी तो न्यूट्रल हो गए ना, किसी का सियासत में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन फिर वहीं पे है कि यहाँ पाकिस्तान के हालात जिस वक्त मौजूद है, इनमें सारा कसूर सियासतदानों को, कहीं हमारे इदारे भी मुलव्वस हैं इसमें? नहीं, बिल्कुल इदारे मुलव्वस हैं। पूरी हिस्ट्री अगर हम उठा के देखें तो जब भी हम इकोनॉमिकली बेहतर होने लगते थे तब हमारी ब्रेक लगी, जिसमें इदारों का रोल रहा है। जैसे पिछली नवाज शरीफ की अगर हम हुकूमत लें तो आखिरी साल में आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर थी, आपका GDP बेहतर था, साथ ही उस हुकूमत को खत्म कर दिया गया। फिर इमरान खान को ले लें तो कहने को तो वो कहते हैं कि GDP बेहतर हो गया था, ऑफ कोर्स हालात थोड़े बेहतर हुए थे, लेकिन एक्चुअली जो है ना अंदर से हालात बहुत खराब थे। और वो हालात खराब होने की वजह यही 80 और 32 वाला जो फर्क है कि 48 बिलियन डॉलर जो आपका डेफिसिट था वो लेके बैठ गया। अब इसमें भी हुकूमत की नालायकी थी कि आपने पहले से प्लान ही नहीं किया कि जी आपको अब होता क्या है। बेसिकली इंपोर्ट हम क्यों ज्यादा करते हैं? इंपोर्ट हम इसलिए ज्यादा करते हैं कि हम डायरेक्ट टैक्स वहां से ले लेते हैं। ठीक है। हम बिजली की कीमत बढ़ा देते हैं, हम पेट्रोल की कीमत बढ़ा देते हैं, उस पर टैक्स जो बढ़ाते हैं, ठीक है, वो हमारे पास डायरेक्ट आ जाता है। हमारा FBR जो है उसके 37,000 एम्प्लॉय हैं और हमारा टैक्स कलेक्शन लोएस्ट है
پورے ریجن میں, ورلڈ میں بھی لویسٹ ہے. جبکہ سیلریز ہمارے اکاؤنٹ سے جا رہی ہیں, بالکل ان کی سیلریز, ان کی عیاشی, وہ کرپشن میں. ٹھیک ہے, ٹیکس ریٹ فار ایگزامپل آپ نے 10% ٹیکس ہے, آپ 20% کر دیتے ہیں, تو جب آپ 20% کرتے ہیں تو دیٹس مین کہ کرپشن کا مارجن بڑھ گیا. میں آپ کے پاس آؤں گا, آپ کو کہوں گا کہ جی 20% ٹیکس ہے, آپ مجھے 5% دے دیں, آپ کا ٹیکس لگے گا ہی, تو آپ کے لیے آسان کیا ہے 5% دینا, اس سے آپ کے 15% بچے گا نا. تو ٹیکس ریٹ جتنا آپ بڑھاتے جاتے ہیں کرپشن بڑھتی جاتی ہے. تو ہمارے یہاں ٹیکس ریٹ بڑھایا جاتا ہے. ابھی جیسے آپ نے سیلز ٹیکس 18% کر دیا, اب سیلز ٹیکس کی جو کلیکشن ہے وہ اصل ایشو ہے. کہ میں پانی کی بوتلیں بنا رہا ہوں, میری کنزمپشن ڈیلی کی 1 کروڑ کی ہے, لیکن پروڈکشن میں شو کروں گا کہ میں 10 لاکھ بوتلیں. سر جب یہ سارے اتنے حالات خراب تھے, 22 اپریل سے پہلے تک پتہ تھا IMF سے معاہدہ ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, تو اس صورتحال سب آن دا ریکارڈ تھی, تو نون لیگ نے حکومت پھر کیوں لی؟ یہاں تو پھر انہیں یہ حالات ٹھیک کرنے چاہیے تھے, انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے گورنمنٹ کو. تو بالکل نہیں لینی چاہیے, تو میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں, لیکن بات وہی آ جاتی کہ ہم اپنی عیاشیوں کے لیے ہمیں حکومت چاہیے ہوتی. ٹھیک ہے, پلس ہم نے اپنے کیسز ختم کروانے تھے, اس کے لیے ہم نے حکومت لی. تو ہم صرف اپنا بینیفٹ دیکھتے ہیں, ہم قوم کا بینیفٹ نہیں. تو اب اس صورتحال سے نکلنے کے لیے چارٹر آف اکانومی ضروری ہے کہ نہیں ضروری؟ کیوں نہیں پارٹیاں صرف چارٹر آف اکانومی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, ابھی بار بار الیکشن کی ہو رہی ہے, 2 اسمبلیاں بھی آپ نے ڈیلیوٹ کی, اس وقت سپریم کورٹ میں چل رہا ہے کیس بھی, اس پہ ہم آگے بات کریں گے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ پاکستان کو اس وقت کیا ضرورت ہے, ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے. تو لانگ ٹرم بیسس پہ, شارٹ ٹرم بیسس پہ ہمیں پاکستان کے لیے سوچنا ہے. جب تک ہم ہمارے ہاں بڑا کامن ہے کہ دنیا سے باہر, اور ہم میڈیا میں جا کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں پاکستان کے خلاف. کبھی انڈین کو سنا آپ نے کہ انڈیا کے خلاف باتیں کرتے ہوئے؟ اسرائیلی کو سنا اسرائیل کے خلاف باتیں کرتے ہوئے؟ تو اپنے ملک کو آپ خود بدنام کرتے ہیں. جب اپنے ملک کو آپ بدنام کریں گے تو اس کا نیٹ ریزلٹ کیا نکلے گا؟ میں اکثر پڑھاتے وقت ایگزامپل یہ دیتا ہوں کہ آپ ایک انسٹیٹیوٹ میں پڑھ رہے ہیں, اور انسٹیٹیوٹ سے باہر جا کے آپ انسٹیٹیوٹ کی برائی کریں گے, تو آپ فار ایگزامپل انٹرویو کے لیے میرے پاس آئیں گے, میں آپ سے پوچھوں گا آپ کے انسٹیٹیوٹ کے, آپ برائی کریں گے تو میں آپ کو کبھی نہیں رکھوں گا. کیوں نہیں رکھوں گا؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ جہاں سے پڑھیں آپ اس کی برائی کر رہے ہیں, تو آپ جب میرے آفس میں کام کریں گے تو میرے آفس کی بھی برائی کریں گے, تو آپ میرے آفس کے لیے اچھے تو ثابت نہیں ہوں گے. تو ہم نے ایسے وزیر اور مشیر بھی رکھے ہیں جو آپ پاکستان کے خلاف ہی باتیں کرتے تھے. آپ کا PIA کا کیا حال ہوا پچھلے دور میں, جب ہم نے کہا کہ جی جعلی پائلٹ, بڑے جعلی ڈگری, وہ PIA جس نے دنیا کی 4-5 ایئر لائن بنائی, جس میں ایمریٹس لیڈنگ ہے, اس وقت PIA لیڈنگ ہوتا تھا. تو ایسی ایئر لائن کو تباہ کرنے میں ہمارے اپنوں کا ہاتھ ہے. پہلے تو ہم نے یہ کیا کہ ہر نیشنل لیول پہ ہم دیکھیں, ہر ادارے کو جو ہم نے تباہ کیا وہ اسی تباہ کیا کہ پولیٹیکل بھرتیاں کی, ایک ہی جگہ 50 بندے بھرتی کر کے کام کوئی بھی نہیں کرتا. اکنامک لوڈ بڑھتا گیا, اس کے پروفٹ کم ہوتے گئے اور لاس زیادہ ہوتا گیا. اس سے ہمارے ادارے تباہ ہو گئے, جس کا آسان حل پرائیویٹائزیشن. اب پرائیویٹائزیشن کو بھی ایشو وہی آ جاتا ہے کہ جب نیشنلائزیشن ہوئی تو اس سے پہلے ہماری انڈسٹری بہت اچھی تھی. تو اب جو آپ کا بزنس کمیونٹی, جو انڈسٹریلسٹ ہے, وہ بھی ڈرتا ہے کہ کل کو میں لے لوں اور میں اس کو ٹھیک کر دوں اور پھر حکومت واپس لے لے, اس کی تو ساری ایفرٹ ضائع گئی ہے. تو اس کو تو کچھ نہ کچھ کرنا ہے نا, تو وہ پاکستان سے باہر چلا جاتا ہے. آپ کا رنگون والا بہت مشہور انڈسٹریلسٹ تھا جس نے آٹو موبائل انڈسٹری کی پاکستان میں بنیاد رکھی تھی. نیشنلائزیشن کے بعد وہ ملیشیا چلا گیا اور ملیشیا میں وہ بہت کام کر رہا ہے. اسی طرح ایک CM منیر تھا, اس نے بھی اس میں آٹو موبائل انڈسٹری میں بہت کام کیا تھا, وہ امریکہ چلا گیا. تو آپ کے وہ 22 خاندان تو یہاں سے نکل گئے اور وہ دنیا میں اپنا کاروبار کر رہے ہیں اور وہ آگے بڑھ بھی رہے ہیں. لیکن پاکستان کے کیا حالات ہوئے اس کا ہم نے نہیں سوچا. آپ نے ضد میں آ کے اتفاق فاؤنڈری بند کر دی پرویز مشرف کے دور میں, اس لیے کہ آپ نے اس کو تباہ کرنا تھا. آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اس اتفاق انڈسٹری میں کتنے مزدور کام کر رہے ہیں, کتنے لوگوں کے گھروں کی چولہے جل رہے ہیں. ایسے تو اسٹیل مل بھی بند ہوئی ہے, اس میں تو کوئی سیاسی تھا, یہ نہیں کہ نہیں سیاسی تھا. ٹھیک ہے.
اس میں انفارچونیٹلی ہمارے چیف جسٹس صاحب نے رول پلے کیا, اس کی پرائیویٹائزیشن ہو رہی تھی, جی روکا کسی. اب اس میں بھی کافی مزدور کام کر رہے تھے تو اب بالکل وہ بند ہوئی پڑی. بالکل. تو اس میں بھی بیسیکلی اب اداروں کی آپ نے بات کی تھی جی, تو چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو لیا. اس سو موٹو کی وجہ سے کتنا لاس ہوا, اور بعد میں اسٹیل مل بند ہوگی. پرائیویٹائزیشن اچھا کام تھا. ٹھیک ہے. اب یہ سوچنا کہ نہیں جی وہاں کے چند لوگوں کو بینیفٹ دے, بیسیکلی حکومت کے ہی کچھ لوگ تھے نا جو وہاں پہ جنہوں نے پولیٹیکل بھرتیاں کی ہوئی تھی, انہوں نے اس کو یوز کیا اور اس سے اسٹیل مل جو ہے نا سر ایک ادارے کو اپنے ذاتی مقصد کے لیے پرائیویٹ کرنا یہ ٹھیک ہے؟ ذاتی مقصد کے لیے پرائیویٹ کبھی بھی نہیں ہوتا. آپ کو IMF یہی تو کہتا ہے پرائیویٹ کرو. ٹھیک ہے, ٹھیک, کیونکہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ انڈسٹری آپ کا جو ہے نا وہ اکنامک ویل ہے. ٹھیک ہے, جب تک وہ انڈسٹری نہیں چلے گی آپ کو روزگار نہیں بڑھے گا, آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھ سکتی, آپ کی امپورٹ سبسٹیوشن نہیں ہو سکتی. تو انڈسٹری کو آپ جتنا زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں گے, اس لیے میں نے ٹرکی کی ایگزامپل دی کہ انہوں نے انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کیا. اس کو ہم کہتے ہیں پرائیویٹ لیڈ گروتھ, کہ حکومت کا کام صرف فیسیلیٹیٹر کا ہے. حکومت نے فار ایگزامپل 5000 ڈپارٹمنٹ بنائے ہوئے ہیں, اس میں سے 4000 بند کر دو, کیونکہ حکومت کا کام فیسیلیٹیشن کا ہے. اب تو آرمی نے بھی کافی سارے ایسے ڈپارٹمنٹ بنا لیے ہیں جو پروڈکشن میں اور مختلف کام کر رہے ہیں, جبکہ اس کا کام نہیں, اس کا کام کو حفاظت کرنا ہے پاکستان کی. تو اس طرح کے کام بے شمار شروع سے ہو رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ہم اس حالات میں پہنچے. ان سب حالات سے نکلنے کے لیے عمران خان صاحب نے اپنی 2 اسمبلیاں قربان کی ہیں. پنجاب جسے ہم ان حالات سے نکلنے کے لیے قربان, وہ یہی چاہ رہے تھے آپ کو اقتدار میں لانے کے لیے قربان کی. ان کا تو یہی کہنا ہے کہ الیکشنز ہوں گے, میں مہنگائی کم کروں گا, ہماری گورنمنٹ آئے گی, حالات ٹھیک. پہلے آیا مہنگائی کم ہوئی, میں نے تو پہلے سب سے پہلے بات ہوئی, ہر پارٹی کہہ رہی ہے کہ میں آؤں گی. تو ایک بندہ ٹیسٹڈ ہے جی, وہ صرف لڑائی اپنی لڑ رہا ہے, عوام کی لڑائی بالکل نہیں لڑ رہا. سر انہوں نے اپنے 2 صوبے اسمبلی قربان کر دی ہیں, تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ صورت الیکشن کی طرف قربان اس لیے کی کہ اس کو یہ تھا کہ یہ کرنے کے بعد جلدی الیکشن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اب یہ صورت الیکشن کی طرف جا رہی ہے کہ نہیں؟ مجھے تو بالکل نہیں نظر آ رہا, کیونکہ اصل ایشو کہ الیکشن کروانے کے لیے بھی تو پیسہ چاہیے نا. ٹھیک ہے, ریسورسز چاہیے, وہ آپ کے پاس ہیں. سر اس کے لیے پھر آئین توڑنا پڑے گا. آئین کوئی نہ کوئی راستہ یہ نکالیں گے. جو مجھے ایک شک ہے کہ سپریم کورٹ ہو سکتا ہے اسمبلیاں بحال کر دے واپس. سر اگر جو پہلے اسمبلیاں توڑی ان کا کیا ہوگا؟ ماضی میں پہلے بھی تو ٹوٹی ہیں نا. ٹوٹتی رہی. ٹھیک ہے, لیکن پرسنل ول اینڈ وش پہ. سر اگر یہ بحال ہو جاتی تو پرانی اسمبلیز کا کیا ہوگا پھر؟ وہ بھی تو آئین شکنی ہوگی. کوئی آئین شکنی نہیں. آئین شکنی تب ہے کہ جینون آپ کی اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کو اگر سپریم کورٹ بحال کرتے. ٹھیک ہے, پرابلم یہ ہے کہ شروع سے جب بھی اسمبلیاں ڈیزالو کی گئی ہیں وہ آئینی مسئلہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, وہ پرسنل وش اینڈ ول اینڈ وش کا مسئلہ. ابھی بھی تحلیل آئینی طریقے سے ہوئی ہے نا, یہ کوئی آئین انہوں نے آئین سے انحراف تو نہیں کیا. میں آئینی طریقے سے اس لیے اس کو نہیں مانتا کہ آئینی طریقہ یہ ہے کہ آپ کے حالات ایسے ہو جائیں کہ جس کی وجہ سے صرف آپ اس لیے کہ پریشر ڈالنے کے لیے یہ پریشر ڈالنے. ٹھیک ہے, یہ کہہ دینا کہ آئینی ہے تو آئینی نہیں ہے, یہ پریشر ڈالنے کا ٹیکس. چیف جسٹس نے سو موٹو لیا ہوا ہے, انہوں نے کہا ہم نے آئین میں واضح لکھا ہوا ہے کہ 90 دن میں الیکشن, ہم نے اس نقطے کو دیکھنا ہے. ان کی صورتحال نظر تو نہیں آ رہی. اس نقطے کو نہیں انہوں نے دیکھنا, انہوں نے پورے حالات کو بھی دیکھنا. نہیں, انہوں نے آج کہا چیف جسٹس, انہوں نے کہا میں نے صرف اس نقطے کو دیکھنا ہے کہ الیکشن. چیف جسٹس کا باقی اور بھی تو جج ہیں جی, انہوں نے کیا کہا ہے؟ پہلے تو اسمبلیاں صحیح ٹوٹی ہیں کہ نہیں ٹوٹی جی, یہ بات اللہ نے کہی ہے. بالکل, تو اینڈ پہ تو فیصلہ میجورٹی کا آنا ہے نا, وہ کیا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے نا کہ کیا اسمبلیاں توڑنے سے مسئلہ حل ہو جائے؟ پہلی تو بات یہ کہ ایک الیکشن کروانے کے لیے کتنے ارب روپیہ چاہیے. سر 2/3 میجورٹی آ جائے گی, ان کے پاس مسئلہ حل ہوگا نا. اس کی گارنٹی کیا ہے کہ 2/3 آ جائے؟ وہ پاپولر لیڈر ہے. یہی تو سب سے بڑا ایشو ہے ہمارا. ٹھیک ہے, کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاپولر لیڈر. سر ہم نہیں سمجھتے, وہ تو اپنے آپ میں سمجھ رہے ہیں نا. وہ ایک ہی بات ہے ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھیں, میں اسی لیے ان کے زبان میں کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ سمجھیں کہ پاپولر ہیں. ٹھیک ہے, ابھی بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے کراچی میں جی, اس میں کیا پی ٹی آئی جیتی؟ اس میں جماعت اسلامی نے لیڈ کی ہے. اس میں جماعت اسلامی جیتی. ٹھیک, جو گیپ کریٹ ہوا اس کا فائدہ جماعت اسلامی کو ہو گیا. ٹھیک ہے, ٹھیک. اب کیوں نہیں جیتی؟ پاپولر تھے نا. جب پاپولر تھے تو جیتنا چاہیے تھا. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے کوئی کراچی کا وزٹ نہیں کیا تھا, اس وجہ سے. جی, اب آپ جس طرف آئے ہیں نا کہ الیکشن جیتنا ایک آرٹ ہے. ٹھیک ہے,
یہ نہیں ہے کہ جی خالی آپ کی پاپولیرٹی، آپ جب تک پبلک کے پاس نہیں جائیں گے، میں آپ کے گھر نہیں آؤں گا، آپ مجھے ووٹ دیں گے؟ تو سب سے پہلے تو آپ نے، اور ہمارے یہاں ووٹ بکتا ہے جی، میں یہ اوپنلی بات کر رہا ہوں کہ ووٹ بکتا ہے بیسیکلی، آپ کو جا کے خریدنا پڑتا ہے. پاپولیرٹی کی بیس پہ کتنے پرسنٹ ووٹ ملے گا آپ کو؟ 2% آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 10 لاکھ کا جلسہ کر لیں گے؟ پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ لاہور میں 10 لاکھ کا جلسہ کرنا کون سا بڑا مسئلہ ہے اگر پبلک آنا چاہے تو. آپ نے کتنے ووٹ لیے لاہور میں پچھلے الیکشن میں؟ ان کو اگر آپ کاؤنٹ کر لیں تو کتنے لاکھ بنتے ہیں؟ سر ہمیں بریک پہ جانا ہوگا تو ناظرین ابھی چھوٹے سے وقفے پہ جانا ہوگا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. ڈاکٹر صاحب الیکشن کی صورتحال پہ بات ہو رہی تھی تو ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ یہ صورتحال واقعی الیکشن کی طرف جائے گی کہ نہیں، کیونکہ آئے روز روڈ بلاک ہوتے ہیں، جیل بھرو تحریک بھی سٹارٹ ہے، اس کی وجہ سے بھی ٹریفک پرابلمز، لوگوں کے آنے جانے کے پرابلم. تو یہ پاکستان کے حالات کس طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ پہلے تو جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تھی نا، جی اس پہ آتا ہوں. ٹھیک ہے. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو بائی الیکشن جتنے تھے وہ نون لیگ نے جیتے. ٹھیک ہے. عمران خان کی پاپولیرٹی کم ہوتی جا رہی تھی، ختم ہونے کے قریب. ٹھیک سر، جب وہ گورنمنٹ میں تھے تب ان کی پاپولیرٹی بالکل ختم ہو چکی تھی. یہ رجیم چینج ہونے کے بعد انہوں نے جو گریڈ پکڑا اس کے بعد اب بیسک میرے حساب سے، میرا یہ پرسنل تجزیہ ہے ٹھیک ہے کہ عمران خان کو بینیفٹ دیا گیا تھا. ختم. یہ آپ بینیفٹ کہاں سے ملا؟ بینیفٹ اس طرح کی پاپولیرٹی آپ کی بڑھ گئی سر. اگر اس وقت حکومت نہ، بینیفٹ دیا کس نے؟ نا بینیفٹ کو دیا گیا نا پھر جنہوں نے حکومت چینج کی تھی. سر ان کے تو خلاف اتنی آپ باتیں کر رہے ہیں جی. کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یہی تو مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے جی کہ انہوں نے تو آپ کو فیور دی. ٹھیک ہے. اب فیور دینے کی وجہ کیا تھی؟ سب سے پہلی تو بات یہ کہ آج جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کرنٹ حکومت کے ساتھ، یہ سارے کام اس کو کرنے پڑنے. ٹھیک ہے. انہوں نے سوچا کہ یہ سارے کام یہ کرے گا تو اس کی پاپولیرٹی پہلے ہی زیرو ہے تو مائنس ہو جائے گی، تو اگلے الیکشن میں کیا حالات ہوں. یہ ایک پورا پلان میرے حساب سے بلڈ کیا گیا. ٹھیک ہے. اور اس کی حکومت کو ختم کیا گیا. ٹھیک ہے. اب میں اکثر یہ بات کرتا ہوں مذاق کے طور پہ کہ اس کو ہیلی کاپٹر پہ بیٹھنے کی بڑی جلدی ہوتی ہے. یہ ابھی تک اس فیز سے باہر نہیں آ رہا. نہیں ہے. اگر یہ سکون سے تھوڑا بیٹھتا اور طریقے سے چلتا تو اس کا فائدہ تھا. جتنی یہ حکومت، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جتنا ٹائم گزرے گا اس حکومت کو نقصان ہوگا اور عمران خان کو فائدہ ہوگا، اور ابھی تک یہی ہو رہا ہے. یہ اگر آرام سے اپنا ٹائم پورا کر لیتا اور ٹائم پہ الیکشن کو جانے دیتا جو ٹائم ہے تو اس کو زیادہ فائدہ ہونا تھا. یہ جو بار بار درمیان میں جو غلطیاں کر رہا ہے اس سے اس کو نقصان ہو رہا ہے، فائدہ نہیں ہو رہا. جلد بازی میں کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے. اکثر ہم نے موٹر وے پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جلد بازی کا انجام، جلد بازی کا نقصان ہے. تو اس لیے اس کو میرے حساب سے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے تھی. اسمبلی میں رہتا، اسمبلیاں نہیں چھوڑنی چاہیے. سر اب اسمبلی میں واپس جا رہے ہیں نا، انہیں پتا ہے کہ اب جانا پڑے گا. وہ تو ان کے ایم این ایس کے جو استعفے ہیں وہ عدالت میں معطل کر دیے. ٹھیک ہے. تو اب وہ اسمبلی میں جانے اس پہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے معطل کیے ہیں وہ بھی ان کے اپنے بندے ہیں. سر یہ بات چل رہی ہے. تو اب پرابلم یہ ہے کہ پہلے دیے کیوں؟ ٹھیک ہے. مطلب یہ کوئی طریقہ نہیں کہ اگر میری حکومت نہیں، وہ بچوں والی بات ہے، نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیا. ویسٹیج ٹائم ہی ہے نا، ویسٹیج آف ٹائم ہے، ویسٹیج آف ریسورسز ہے. نقصان کس کا ہے؟ ابھی تک آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے ایک سال میں تو ملک کا نقصان ہوا ہے. سر ابھی تک ہمارا نقصان ہوا. ہمارے وزارت خزانہ نے معذرت کر لی ہے، وزارت دفاع نے سیکورٹی دینے سے معذرت کر لی ہے، حتیٰ کہ حکومتی مشینری نے معذرت کر لی ہے الیکشن کمیشن کو کسی بھی طرح کی فیسلٹی دینے کو. اس لیے کیوں جبکہ آئین کے آرٹیکل 218 کے سیکشن 3 میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ الیکشنز 90 دن میں کروانا ہی کروانا ہے. تو بالکل لکھا ہوا ہے، لیکن 30 دن سے زائد، پتہ نہیں 30 دن سے زائد گزر گئے ہیں تو یہ الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہو گئی. تو اس میں اگر آئین انحراف بھی ہوتا ہے، سپریم کورٹ کا آپ کے ساتھ کوئی فیصلہ بھی آ جاتا ہے، تو آپ کی نظر میں کس کس کو آئین شکن قرار دیں گے؟ وہ گورنر شامل ہوگا، اس میں الیکشن کمیشن شامل ہوگا، یہ مفاد شامل ہوگا؟ ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھیں 75 سال میں آئین شکنی کتنی دفعہ ہوئی ہے؟
جی کسی کو سزا ملی آج تک؟ سر مشرف کو ملی. کہاں؟ وہ تو ہماری عدالت نے ڈکلیئر کر دیا, وہ آیا نہیں. سزا تو نہیں نا. جی سزا ملنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سزا دے دی جائے اور آپ امپلیمنٹ ہو. ٹھیک ہے, امپلیمنٹ تو کہیں نہیں ہوا, سزا ڈکلیئر ہو گئی ان کی, وہ صرف ڈکلیئر ہوئی. ٹھیک ہے, اگر اتنے 75 سالوں میں ایک شروع سے ہی چل رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ شروع سے ہی یہ ایشو چل رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن سزا کبھی کسی کو نہ ملی. اگر سزا ملی ہوتی, اس پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو جب عمران خان کی حکومت ختم ہو رہی تھی تو وہ بھی آئین شکنی تھی جو کیا گیا, جو اسمبلیاں توڑی گئیں اور جو کچھ کیا گیا. کیا اس پہ آج تک کچھ ہوا؟ تو آئین شکنی کی باتیں تو ہم بڑی کرتے ہیں کہ آئین شکنی, لیکن اگر آئین شکنی پہ ایک دفعہ ایکشن ہو جاتا تو یہ بار بار کام نہ ہوتے. لیکن آئین کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی تو دیکھنا کہ آپ کے پاس پیسہ ہے, صرف آئین کو تو نہیں نہ دیکھنا. ٹھیک, پیسہ کہاں سے آئے گا؟ الیکشن کروانے کے لیے بلین آف روپیز چاہیے, ریسورسز کو موبلائز کرنا ہے, وہ کہاں سے آئے گا؟ اصل ایشو یہ ہے جس پہ بات نہیں ہو رہی, صرف 90 دن پہ بات ہوتی ہے. اس لیے میں نے بات کی تھی کہ جب اس کی حکومت گئی تھی تو اس کو باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا, اس کو وہیں اسمبلیوں میں رہنا چاہیے تھا اور ٹائم پورا کرنا چاہیے تھا. وہاں ٹف ٹائم دینا چاہیے تھا بجائے سڑک پہ ٹف ٹائم دینے کے. وہاں ٹف ٹائم دیتا تو بے شمار جو ریسورسز ہیں وہ آپ کے ضائع نہ ہوتے. سر جیل برو تحریک کا آپ کو کوئی ریزلٹ نظر آ رہا ہے؟ اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ آج تک جتنی بھی تحریکیں ان کا کبھی کوئی ریزلٹ آیا سوائے ایک, سر 77 والی, 79 نہیں. ریسنٹلی بھی یہ میری نظر میں آیا ایک جو 126 دن کا دھرنا تھا, نواز شریف صاحب کو نہل کروا کے وہ انہوں نے سکون لیا. اس کے بعد نہیں, دھرنے کا کوئی ریزلٹ نہیں نکلا. نہیں, دھرنے کا نہیں نکلا تھا, لیکن اس کے بعد جو کروایا گیا اگین کب کروایا گیا, ٹھیک ہے, اور اس کے پیچھے کیا لاجک تھی؟ ٹھیک ہے سر, ایک لاجک تھی, لیکن اس موومنٹ کا انہیں فائدہ تو ہوا نا. وہ تو یہی کہتے ہیں ہمیں اس موومنٹ کا فائدہ ہوا تھا. اس موومنٹ کا نہیں فائدہ ہوا تھا. ٹھیک ہے, اس موومنٹ سے جب باہر آئے تھے, جو پلاننگ کی گئی, جو آپ نے اداروں کو استعمال کیا بیسیکلی, اس کا فائدہ ہوا. وہ تو آن دا ریکارڈ ہے سر. تو وہ مان گئے نا جی, تو اس لیے آن دا ریکارڈ ہو گیا. پہلے کبھی مانے نہیں تھے. ہاں, میں ایک کریڈٹ عمران خان کو دیتا ہوں کہ اس نے سب کو نگاہ کر دی, جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا ہسٹری میں. سر شاید اسی وجہ سے آج کا نوجوان اسے پسند بھی کر رہا ہے. 60% آف یوتھ اس کے اس وقت اس کے ساتھ ہے, یہ سروے کی رپورٹ ہے. تو شاید یہی وجہ کہ انہوں نے ہمارے ہاں جو سروے بھی ہوتے ہیں نا وہ بھی بڑے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں. جو آپ نے 60% یوتھ کی بات کر دی, تو سروے ہوتا کیسے؟ 22 کروڑ عوام ہے نا, ٹھیک ہے, آپ 220 لوگوں سے پوچھ کے اور وہ 22 کروڑ پہ اس کو کنورٹ کر کے کر دیں اور یہ کہیں کہ یہ اوپینین ہے, ٹھیک ہے, تو یہ اوپینین نہیں ہوتا. اوپینین ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت آسان ہے کہ میں عمران خان کے خلاف اوپینین بلڈ کر دیتا ہوں کہ 90% نے کہا کہ جی غلط ہے. تو ہمارے یہاں یہ سروے بھی بڑے عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں. سر لاسٹ منٹ جا رہے ہیں پروگرام کے, تو میرا ایک کوشچن ہے آپ سے. کل پیپلز پارٹی کے رہنما لطیف کھوسہ انہوں نے بیان دیا کہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے ہم, نہ پی ڈی اے نون لیگ وغیرہ جو گورنمنٹ ہے ہم سے مشورہ کرتی ہے, ہم تو اپنے آزاد ہے, لیکن یہ گورنمنٹ میں موجود بھی ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم پی ڈی ایم کا حصہ بھی نہیں, کہہ یہ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. نہیں, فیکچولی پوزیشن دیکھیں تو پی ڈی ایم کا وہ پارٹ نہیں ہے سر. پارٹ آف گورنمنٹ تو ہے نا, پارٹ آف گورنمنٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ گورنمنٹ پی ڈی ایم کی ہے نا. ان کے ہر الائڈ پارٹیز وہ تو اب علیحدہ ہونا چاہ رہے ہیں کہ یہ مہنگائی کا ایشو ہم پہ نہ آیا. ان کے ہر ایک چیز میں وہ موجود ہے. ابھی تک ان کی تو عیاشی چل رہی ہے, ان پہ تو کچھ بھی نہیں آ رہا, لیکن آہستہ آہستہ عوام کو بیوقوف بنانے وہ بیکورڈ بھی تو لے رہے ہیں. ہم اس گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے, وہ ایک بیانیہ بنا رہے ہیں, پولیٹیکل بیانیہ ہوتا ہے. تو بینیفٹ بھی لے رہے ہیں اور آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم اس کا پارٹ نہیں ہے. اس میں بیوقوف کون بن رہے ہیں؟ عوام بن رہی ہے. بالکل, ہمیشہ عوام کو بیوقوف بنایا جائے. اس لیے تو میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ عوام ابھی تک 100 جوتے اور 100 پیاز والی جو تھی, تو عوام جب تک کھڑی نہیں ہوگی اپنے حقوق کے لیے کچھ نہیں ہونا. چلیں ڈاکٹر صاحب, بڑی اچھی ڈسکشن ہو رہی تھی آپ کے ساتھ. پروگرام کا وقت کیونکہ ختم ہو رہا ہے تو ہمیں پروگرام کو کور کرنا ہوگا. تو لاسٹ پہ آپ صرف اتنا بتا دیں گے پاکستان کو ان حالات سے نکلنے کے لیے ایک الیکشنز کی ضرورت ہے یا ٹیکنوکریٹ حکومت کی ضرورت ہے؟ کیسے پاکستان اس معاشی بحران سے باہر آئے گا؟ ٹیکنوکریٹ حکومت کی ضرورت. ٹیکنوکریٹ حکومت کون بنائے گا؟ ہاں, اس کے لیے آئین اور وہ مسئلے ہیں ضرور.
اور اس کے لیے سب کو مل بیٹھ کے دیکھنا ہو. ٹھیک ہے. بیسیکلی میں ٹیکنوکریٹ نہیں کہوں گا, قومی حکومت ہمیں بنانی چاہیے. تمام پارٹیز اگر مل کے یہ کر لیں تو بہتر ہے, جی تاکہ سارے مسئلے حل ہو جائیں. ڈاکٹر صاحب بہت مزے کی گفتگو ہوئی آپ کے ساتھ, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنا خصوصی ٹائم دیا. تو ناظرین, پاکستان میں ایز اے نیشن اور ہمارے حکمرانوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ پاکستان میں تعلیمی نظام میں ریوولٹ کب آئے گا, پاکستان میں مہنگائی کب اور کیسے ختم ہوگی, کب ایک پلمبر, ڈاکٹر اور انجینئر جیسی لائف گزار سکے گا. ہماری تو دعا ہے کہ پاکستان کے حکمرانوں کو اس قدر ہوش آ جائے, اللہ تعالیٰ انہیں اس قدر صلاحیت دے دے کہ یہ 5 سال کے لیے اپنی سیاست کو چھوڑ کے صرف پاکستان کے لیے سوچیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حامی ناصر ہو. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان اسامہ اجاز کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.